بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات، اپنے ایکسل کے لاسٹ لیکچر کے اندر ہم فارمیٹنگ پڑھ رہے تھے، اور فارمیٹنگ کے اندر ہم نے آپ کو پروٹیکٹ شیٹ، پروٹیکٹ سیل اور یہ بتایا تھا، اور میں نے آپ کو یہ آٹو سم کرنا بھی سکھایا تھا اور یہ فلنگ کرنا بھی سکھایا تھا۔ اس کے اندر ایک چیز میں یہاں پہ فل کے اندر ایڈ کرتا چلوں کہ جب آپ کوئی سیریز کوئی کسی چیز کی بناتے ہو نا، جیسے ڈیز آف دا ویکس ہوتے ہیں، منتھ ہوتے ہیں، یا جفت تاک ڈیجٹس وغیرہ آپ لکھتے ہو، تو وہ سیریز کی مدد سے آپ یہاں سے لکھ سکتے ہو۔ یہ اس کے اندر فل کے اندر سیریز کا آپشن تھا۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یہ ایکسل شروع کرتے ہوئے بھی میں نے یہ چند چیزیں آپ کو سمجھائی تھیں، جیسے ہم ترتیب کے ساتھ ویکلی یہ ڈیز لکھتے ہیں، جیسے میں یہ سنڈے لکھ رہا ہوں اور منڈے لکھ رہا ہوں۔ اب یہ مجھے سارے نہیں لکھنے پڑتے، یہ ایک سیریز بن جاتے ہیں سیریل کی شکل میں۔ تو آپ ان دو کو یہاں سے سلیکٹ کرتے ہوئے یہاں سے یوں ڈریگ کرتے ہو تو یہ آٹومیٹیکلی یہ سیریز بنا دیتا ہے، آٹومیٹیکلی لکھتا جاتا ہے۔ یہ اسی طرح منتھ کے ہوتے ہیں، جیسے جنوری ہے، فروری ہے، تو یہ بھی سیریز بنا دے گا آٹومیٹیکلی۔ آپ یوں ڈریگ کریں گے، آٹو یہ منتھ کے نام لکھ دے گا۔ جیسے ہم ڈیجٹس لکھتے ہیں، فگرز وغیرہ، سیریل نمبر وغیرہ ڈالتے ہیں، تو دو آپ نے لکھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے یہاں سے پکڑ کے ڈریگ کر کے اس کو یوں نیچے کھینچ لینا ہے اس طرح۔ تو یہ 19 تک جیسے یہ میں نے ڈریگ کیا تو آٹو اس نے یہ انرول کر دی ہے۔ اسی طرح آپ تاک لکھ سکتے ہو، جیسے 1 3 5، دو کو صرف آپ نے ڈریگ کرنا، دو کو یوں کٹھا سلیکٹ کر کے اور یہاں سے آپ نے ڈریگ کرنا ہے، تو یہ آٹومیٹیکلی اب یہ دیکھیں نا تاک گنتی اس نے لکھنا شروع کر دی ہے۔ اور جب تک آپ یہ ڈریگ کرتے رہیں گے یہ آٹومیٹیکلی نیچے اسی طرح تاک لکھتا رہے گا۔ اب جیسے میں جفت لکھ رہا ہوں، 2 اور 4 میں نے لکھا ہے، تو اس کو بھی میں ڈریگ کروں گا تو یہ آٹومیٹیکلی یہاں پہ دیکھیں نا جفت الفاظ لکھ دے گا، یہ ڈیجٹس جو ہیں جفت۔ اچھا، اب جو چیز میں پڑھانے لگا ہوں وہ ہے کلیئر فارمیٹنگ۔ یہ ورڈ کے اندر بھی آپ نے پڑھا تھا کلیئر فارمیٹنگ کے نام سے۔ ایکسل کے اندر یہ 4 آپشن یہاں پہ کلیئر کے نام سے موجود ہیں۔ تو اس میں یہ سمجھاتا ہوں کہ اس کو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آپ جب بھی کوئی یہ پروفارما تیار کرتے ہو، یہ میں نے آپ لوگوں کی ایکسل کی جو کلاس ہے اس کا یہ ڈیٹا یہاں لکھ رکھا ہے کہ آپ کون کون سے اسٹوڈنٹ ایکسل پڑھ رہے ہو۔ یہ تقریباً آپ 44 اسٹوڈنٹ ہو جو ایکسل میں ہو۔ آپ نے اب یہ میں نے ایک فارمیٹنگ کی ہے، فارمیٹنگ ابھی نہیں کی، صرف پروفارما بنایا ہے۔ اس میں فارمیٹنگ کرتا ہوں جی کہ میں مثلا نیم کو بولڈ کر دیتا ہوں، یہاں سے سلیکٹ کرتے ہوئے یہ میں نے بولڈ کر دی ہے۔ اس کو بھی میں نے سلیکٹ کرتے ہوئے یہ بولڈ یا اٹیلک کر دیا ہے، یہاں پہ یہ اٹیلک ہے اور یہ بولڈ ہے۔ یہ اب میں فارمیٹنگ کرنے لگا ہوں۔ اس کو میں رجسٹریشن نمبر کو آپ کو یہ فارمیٹ کر رہا ہوں، جس کو میں کلر دے دیتا ہوں یہاں سے اس طرح۔ اس کا بھی میں کوئی کلر دے دیتا ہوں۔ یہ فارمیٹنگ ہو رہی ہے، اور ورڈ کے اندر آپ فارمیٹنگ اچھی طرح پڑھائے ہو، فارمیٹنگ کیا ہوتی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر جو میں نے فارمیٹنگ کی ہے نا یہ ختم ہو جائے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم فارمیٹنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ٹیبل جو ہم نے ڈرا کیا ہوا ہے نا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مثلا یہ اوپر یہ جو ٹیبل میں نے ڈرا کیا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو میں اب کلیئر کے آپشن پڑھانے لگا ہوں۔ یہ کلیئر کے اندر یہ جو 3-4 آپشن پڑھے ہیں، تو میں اب اس کو کیا کرنے لگا ہوں، اس سارے کو سلیکٹ کر کے یوں جتنے ایریے کو میں کنٹرول اے بھی کر سکتا ہوں، سارے کو سلیکٹ کر لیتا ہوں یوں اکٹھا، سلیکٹ میں نے کر لیا ہے۔ اب میں کیا کرنے لگا ہوں، اس کو کلیئر میں آ کے کلیئر آل کروں گا۔ کلیئر آل، کلیئر فارمیٹ، کلیئر کنٹینٹس اور کلیئر کمنٹس، یہ 4 چیزیں ہیں۔ ایک ایک کا استعمال بتانے لگا ہوں۔ کلیئر آل کا مطلب ہوتا ہے اس پیج کے اوپر جو کچھ آپ نے لکھ رکھا ہے سارا صاف ہو جائے گا، مٹ جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، جیسے ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ تو میں کلیئر آل کرنے لگا ہوں، دیکھو کچھ بھی نہیں بچا۔ واپس اس کو کیسے بلائیں گے، انڈو کرتے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہوگا، کنٹرول Z آپ پریس کریں اپنے کی بورڈ سے، کوئی بھی آپ کا ڈیلیٹ کیا ہوا جو کام ہوگا وہ واپس آ جائے گا۔ یہ میں نے واپس بلا لیا ہے۔ اب اگلا سٹیپ ہے سلیکٹ، میں نے اس کو کر رکھا ہے، یہ اگر آپ غور کریں نا یہاں سے کلک کر کے، یہاں سے بھی کلک کر کے آپ سلیکٹ آل کر سکتے ہو یہاں سے۔ تو اگلا آپشن اس کا ہے کلیئر فارمیٹس۔ فارمیٹس کا مطلب ہوتا ہے جی کہ آپ کے یہ جو فگرز ہیں یا جو آپ نے یہ رائٹنگ کی ہوئی ہے یہ ساری ٹیبلز کے اندر نیم وغیرہ، فادر نیم، یہ اسٹیٹس، سارا کچھ جو آپ نے لکھا ہوا ہے یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا
مطلب اس کے اوپر جو فارمیٹنگ کی ہے نا، یہ کلرنگ، بولڈ، اٹیلک، ڈیٹا پڑا رہے گا. جیسے سمپل ہم ایکسل کھول کے شروع میں سادہ نہیں لکھتے جیسے بغیر فارمیٹنگ کی، اس طرح. تو یہ آپ کی فارمیٹنگ چلی جائے گی، جو ہے سادہ رائٹنگ بچ جائے گی. کس طرح؟ میں سارے کو یہاں سے سلیکٹ کروں گا، کلیئر اور فارمیٹ کرنے لگا ہوں. غور کرنا ہے، دیکھیں کوئی ٹیبل نہیں ہے، کوئی کلر نہیں ہے، ہر چیز بالکل یہ سادہ جیسے نارمل ہم ٹائپ کرتے ہیں ٹیبل کے اندر، ویسے فارمیٹنگ اس کی اڑ گئی ہے. اب میں اس کو انڈو کر کے واپس بلا لیتا ہوں. یہ میری فارمیٹنگ دوبارہ آ گئی ہے. فارمیٹنگ کا مطلب اس کے اوپر جو آپ نے خوبصورتی پیدا کی ہوئی ہے، بولڈ، اٹیلک، انڈر لائن، یہ سارا کچھ جو اوپر کیا ہوا ہے. اگلی چیز ہماری کلیئر کے اندر ہے کلیئر کنٹینٹس. یہ چیز اور ڈیلیٹ میں تھوڑا سا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ آپ نے جو ڈیٹا لکھا ہوا ہے آپ اس کو سلیکٹ کریں، کلیئر کنٹینٹ کریں گے، آپ کا یہ ٹیبل اور فارمیٹنگ برقرار رہے گی، یہ نہیں مٹے گی. یہ دیکھنا ابھی میں کلیئر کنٹینٹ کر رہا ہوں. ان کے اندر ٹیبل کے اندر جو آپ کے فگرز، اماؤنٹس، یہ ڈیجٹس، جو آپ کے نیم وغیرہ سارے لکھے پڑے ہیں، یہ کلیئر ہو جائیں گے جیسے ہی میں کلیئر کنٹینٹ کروں گا، جبکہ میرا ٹیبل برقرار رہے گا. یہ دیکھیں ٹیبل برقرار ہے، فارمیٹنگ بھی برقرار ہے. فارمیٹنگ سے مراد کہ اگر میں اس ٹیبل کے اندر لکھوں تو جو بولڈ، اٹیلک یا جو بھی فارمیٹنگ تھی دیکھو نا وہ پڑی ہے. آپ نے جسٹ اس کا سکیچ چینج کر دیا، مطلب کہ ڈیٹا چینج کر دیا، باقی فارمیٹنگ وہی پڑی رہے گی. تو اس کو میں انڈو کر کے واپس بلا لیتا ہوں. یہ واپس آ گیا ہے. فارمیٹنگ کی اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی یہ کلیئر کی کہ کیا کیا یہ فنکشن ہے. کلیئر کومنٹس ہیں. کومنٹس کا مطلب یہ ورڈ کے اندر بھی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. کومنٹس کا مطلب ہوتا ہے تبصرہ کرنا، کسی کے متعلق رائے رکھنا. آپ کسی سیل کے بارے میں بھی کومنٹس کر سکتے ہو. جیسے فار ایگزامپل یہ ایک نیم پڑا ہے محمد رفیع اللہ. اب محمد رفیع اللہ کون ہے، اس کا سٹی نیم کیا ہے، آپ اس کے بارے میں کومنٹ لگانا چاہتے ہو تو یہ ایڈوانس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ریویو مینیو کے اندر آپ وہاں پہ جائیں گے، یہ سامنے پڑا ہے ریویو، اس میں کومنٹس کے نام سے ایک چیز ہوتی ہے. یہ کومنٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے، یہ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا باکس ٹائپ آ جائے گا. یہاں پہ آپ کچھ بھی اس کے بارے میں لکھنا چاہو کہ جی رفیع اللہ کون ہے، وہ کہاں پہ رہتا ہے. فار ایگزامپل یہ جی رفیع اللہ خان ہے اور یہ پپلا میں رہتا ہے، اور اس کا جی فار ایگزامپل 6 منتھس کا کورس ہے، اور یہ ایکسل پڑھ رہا ہے. اس طرح جو بھی چیز آپ اس کے بارے میں لکھنا چاہو یہ نیچے بڑھتا آئے گا جتنا آپ اس کے بارے میں لکھیں گے. جب آپ کسی بلینک جگہ پہ کلک کریں گے نا تو آپ غور کریں نا، یہ اس کے کونے کے اندر ایک لال سا، یہ میں زوم کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، یہ ڈاٹ سا لگ گیا. یہ کونے پہ غور کریں، یہ نظر آ رہا ہے کونے میں یہ والا. تو اب کوئی بھی بندہ اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے کہ یہ رفیع اللہ کون ہے، کہاں کا ہے، کیا کر رہا ہے، تو کرسر وہ لا کے اس کے اوپر یوں رکھ دے گا. اس طرح یہ آٹو بتا دے گا کہ یہ رفیع اللہ خان پیپلن سے ہے، اس کا 6 منتھ کا کورس ہے اور یہ ایکسل پڑھ رہا ہے. تو یہ اس کے اوپر یہ کومنٹ لگانا کہتے ہیں. کسی بھی جگہ آپ کسی کے اوپر کومنٹ یہاں پہ کر سکتے ہو، جیسے یہ میں اس کے بارے میں کومنٹ کر رہا ہوں. تو آپ نے اس ایکسل کی شیٹ کے اندر ڈھیر سارے کومنٹس لگائے ہوئے ہیں. آپ چاہتے ہو کہ اس کی فارمیٹنگ برقرار رہے، اس کی یہ سارا کچھ جو کلرنگ سارا کچھ کیا ہوا ہے کلیئر نہ کرے، صرف کومنٹ کہیں کہیں اگر میں نے لگایا ہوا ہے نا. اب فار ایگزامپل یہ میں نے 2 جگہوں پہ کومنٹ لگایا ہوا ہے، یہاں پہ اور یہ رفیع اللہ کے اوپر. تو اب میں چاہتا ہوں کہ کومنٹس ڈیلیٹ ہو جائیں، باقی کوئی بھی چیز ڈیلیٹ نہ ہو. تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا. ابھی آپ نے غور کرنا ہے، یہ آپ کے کومنٹس صرف ڈیلیٹ ہو جائیں گے. تو اسی جگہ میں کلیئر میں آ رہا ہوں اور یہ کلیئر کومنٹس کے نام سے آپشن موجود ہے. یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی کومنٹ جو ہے یہ دیکھیں اڑ جائیں گے. یہ کلیئر کے فنکشن ہے. اگلا فنکشن ہمارا پڑا ہے جی سارٹ اور فلٹر. عزیز طلبہ یقین کریں کہ ایکسل کے اندر سمجھو آدھا کام یہی فنکشن کرتا ہے، سارٹ اور یہ فلٹر. یہ بڑے کام کی چیز ہے. اس کو میں اگر سادہ الفاظ میں بتاؤں تو یہ جس طرح کہتے ہیں نا چھانی لگانا، چھان لینا کسی چیز کو، علیحدہ علیحدہ کر لینا. ایکسل کے اندر فلٹر کا کام یہی ہوگا کہ آپ کو یہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر یہ سارا ڈیٹا فلٹر کر کے دکھائے گا اور سارٹ کر کے دکھائے گا، ترتیب دے کے آپ کو یہ شیٹیں بنا کے دے گا. اگر میں اس کی تعریف ابھی بتاؤں اس کی فلٹر کی، تو آپ اگر پورے پنجاب کا یا پورے پاکستان کا ڈیٹا ایکسل کی ایک شیٹ کے اندر لکھیں
اور آپ یہ اس طرح مکس کر دیں. جیسے یہ میں نے اسٹوڈنٹ کے یہ ڈیٹا لکھا ہوا ہے, اب یہ اس میں میل فیمیل اسٹوڈنٹ مکس ہیں, ان کے رجسٹریشن نمبر ہر چیز. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر صرف جو ہے میل, اگر یہ 4000 اسٹوڈنٹ بھی یوں نیچے فیڈ پڑا ہے, اس کی شیٹ تیار کھڑی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے صرف میل اسٹوڈنٹ الگ ہو جائیں اور فیمیل اسٹوڈنٹ الگ ہو جائیں, ان کا میں نے الگ الگ پرنٹ کرنا ہے. تو آپ کو یہ الگ الگ شیٹ اگر بنانی پڑے, 4000 میں سے فیمیل اسٹوڈنٹس کو الگ کرنا ہو, جیسے یہ پڑھی ہے, یہ فیمیل اسٹوڈنٹ ہے, یہ ان کو الگ الگ لکھیں, تو بہت سارا ٹائم درکار ہوگا. تو ایکسل کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ آپ اس کو فلٹر کریں, 1 سیکنڈ میں آپ کو میل الگ کر دے گا, فیمیل اسٹوڈنٹ الگ کر دے گا, اور یہ آپ کو ڈیٹے کی فارمیٹنگ بھی نہیں کرنی پڑے گی, شیٹ اسی طرح برقرار رہے گی. جسٹ آپ نے پرنٹ لینا ہے, پرنٹ کی شارٹ کٹ کنٹرول پی ہے, جسٹ آپ نے کنٹرول پی کرنا ہے. جتنی دیر اس پہ لگے گی اتنی دیر شیٹ بنانے علیحدہ علیحدہ کرنے پہ لگے گی. تو ایکسل کے اندر جو فلٹر کا کام ہوتا ہے, یہ فلٹر کا آپشن موجود ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو 2 دن میں مسلسل پڑھاؤں گا, کیونکہ یہ بہت وسیع ہے. اس کے اندر آپ مختلف طرح سے ڈیٹے کو چھان سکتے ہو. آپ جیسے میں آج میں اس کا تعارف بتا رہا ہوں, آپ نے توجہ سے بیٹھنا ہے, اس کو توجہ سے سنو کہ فلٹر کیا چیز ہے. فلٹر میں اگر آپ کہتے ہو نا, جس طرح نادرا کا ڈیٹا بیس ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ جس طرح یہ الیکشنز ہوتے ہیں اور وارڈ اور یونین سطح پہ لسٹیں بنتی ہیں, تیار ہو جاتی ہیں, آپ کے محلہ کے اندر الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے محلہ کی لسٹ آپ کے محلہ کے اندر موجود ہوتی ہے ایجنٹ کے پاس, تو وہ کیسے لسٹ لے آتے ہیں, وہ اسی طرح فلٹر کر لیتے ہیں. نادرا کا ڈیٹا بیس جو ہوتا ہے اس میں جو دیکھ لیتے ہیں کہ 18 سال سے جو زیادہ ایج کے بندے ہیں جن کے ووٹر لسٹ میں نام ہے, تو وہ ڈیفرنٹ کرنا ہے, ان کو الگ کرنا ہے. تو وہ علاقہ وائز کس طرح 1 سیکنڈ لگتا ہے ان کو لسٹیں تیار کرنے میں. وہ کوئی ٹائپ نہیں کرتے کہ آپ کے محلے میں آ کے ایک بندے کو نوٹ کر جائیں کہ یہ بندہ ہے, یہ بندہ ہے. جسٹ وہ ایک کمانڈ دیتے ہیں فلٹر کی. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, مے بی ان کا طریقہ کار ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے, ان کا اپنا فلٹر کا طریقہ کار ہو, کیونکہ ان کے اپنے سافٹ ویئر ہوتے ہیں. تو ایکسل چونکہ بیس تو یہی ہوتا ہے ان کا سارا تقریباً, ایکسل اور ایکسیس پروگرام وغیرہ, تو اس میں یہ ڈیٹے کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں. تو علیحدہ علیحدہ کس طرح کرتے ہیں, میں ایک ایگزامپل یہاں پہ دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. چھوٹی سی مثال, ڈیٹیل اس کی میں کل آپ کو پڑھاؤں گا. میں اس کے نا یہ جو ٹائٹل بار جس کو آپ کہتے ہو, یہ سامنے اوپر لکھا ہوا ہے, جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. فار ایگزامپل یہ آپ لوگوں کی انٹری ڈیٹ ہے کہ آپ کا ایڈمیشن کب ہوا ہے, یہ ڈیٹ آف انرولمنٹ ہے, یہ ڈیٹ آف ڈسچارج ہے کہ آپ نے کب آپ کا کورس ختم ہونا ہے, یہ آپ کی رجسٹریشن نمبر ہے, یہ آپ کا جنڈر ہے میل فیمیل, آپ کا اسٹیٹس ہے کہ آپ آن لائن ہیں اس وقت ایکٹیو ہیں, یہ نیم ہے آپ کے فادر نیم ہے. یہ میں نے ایک ایگزامپل دے رکھی ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو میل اسٹوڈنٹ ہیں یا فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں وہ مجھے الگ کرنے ہیں. تو میں اب ان کی الگ الگ لسٹ بناؤں گا, میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوگا, تو میں صرف اس کا یہ ٹائٹل بار یہ سلیکٹ کر لوں گا اس طرح, یہ جس کے اوپر میں نے یہ فرسٹ رو جس کو آپ کہتے ہو, یہاں سے آ کے میں اس آرٹ میں پڑھاؤں گا تفصیل کے ساتھ. میں فی الحال فلٹر کی مثال دے رہا ہوں. فلٹر کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے یہ ڈراپ ڈاؤن لگ گئے ہیں, یہ والے ایرو کی ٹائپ. جہاں میں نے میل فیمیل کو الگ کرنا ہے, ہر یہ آپشن کے ساتھ یہ لگا کھڑا ہوگا. آپ ان میں سے اگر کوئی آف لائن ہے اس کو الگ کرنا ہے تو وہ الگ کر کے دکھا دے گا, میل فیمیل ہے تو اس کو الگ کرنا ہے تو الگ کر کے دکھا دے گا. اب آپ کی کلاس میں فیمیل اسٹوڈنٹ ایکسل کی کتنی ہے, میں اس کو ڈیفرنٹ کر کے دکھا رہا ہوں. یہاں کلک کر کے یہ آپشن آ جائیں گے کہ آپ نے سلیکٹ آل سارے اسٹوڈنٹ دکھانے ہیں یا صرف میل دکھانے ہیں یا فیمیل شو کروانے ہیں لسٹ میں. تو میں پہلے تو اس کی ٹک بند کر دوں گا, جس طرح آپ میسیج کے اندر وہ موبائل کے اندر ڈیلیٹ کرتے ہو مارک آل وغیرہ کر کے, یہ سمجھو اس کا مارک آل ہے. میں کہتا ہوں کہ صرف فیمیل اسٹوڈنٹ نا الگ ہو جائیں. تو میں جیسے ہی یہاں کلک کروں گا, اوکے کروں گا, آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ 1 سیکنڈ لگے گا اور فیمیل اسٹوڈنٹ الگ ہو جائیں گی. یہ دیکھیں لسٹ تیار ہو گئی. اب میں کہتا ہوں کہ اس میں مجھے صرف میل اسٹوڈنٹ چاہیے, فیمیل نہیں چاہیے. تو فیمیل کے اوپر آپ یہ چیک باکس بند کر دیں, میل کے اوپر لگا کے جیسے ہی اوکے کریں گے, اب دیکھیں میل اسٹوڈنٹ آپ کی کلاس کے ڈیفرنٹ ہو گئے. تو یہ دیکھیں اگر مجھے جسٹ فیمیل کلاس کا پرنٹ نکالنا ہے, صرف فیمیل کو کلک کروں گا وہ ایکٹیو ہو جائیں گی, مطلب لسٹ میں ان فیمیل اسٹوڈنٹ ایکٹیو ہوں گی اور میل چھپ جائیں گے. اوکے کروں گا, یہ دیکھیں, اور صرف کنٹرول پی کر کے میں نے ان کا پرنٹ لے لینا ہے. اسی طرح میل کا پرنٹ لینا ہے. یہ فلٹر کا ہی کمال ہے. یہ فلٹر آپ کیسے کر سکتے ہو, کلر کے حساب سے ہر طرح سے اس کو چھانی لگا سکتے ہو. یہ لمبا ٹاپک ہے انشاءاللہ, یہ میں نے ابھی آپ کو اس کا تعارف بتایا ہے, کل اس کی بہتر آپ کو سمجھ آئے گی.
تو اسی لسٹ کو میں یہاں پہ سامنے رکھتے ہوئے اسی کے اوپر آپ کو فلٹر لگا کے دکھاؤں گا. اس کے اندر میں کچھ کالم مزید آگے ایڈ کر لوں گا، ان کے سٹی نیم، کنٹیکٹ ایڈریس، سارا کچھ یہاں پہ ایڈ کر کے نا اسٹوڈنٹس کے. تو پھر ان کو میں الگ الگ آپ کو سٹی وائز الگ کر کے دکھاؤں گا، فیس کے حساب سے الگ کر کے دکھاؤں گا. ہر لحاظ سے ان کو ایک لسٹ ایک ایک کر کے میں فلٹر سمجھاؤں گا، اور آپ کو اس کی امید ہے سمجھ آ جائے گی. بہت بہت شکریہ، آپ لوگ پریکٹس کریں اس کی.